أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان عظیم سے آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 80 سے تفسیر کو سنیں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا شرف مل جانا یا قرآن کی نسبت سے تھوڑی دیر بیٹھ جانا، قرآن کے درس کو تھوڑی دیر سننا، یہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ اس لیے ہم بڑے شوق کے ساتھ میں اور پوری عظمت کے ساتھ میں درس قرآن میں بیٹھے۔ ہمارا یہ درس قرآن میں بیٹھنا آخرت کے اندر میدان محشر میں جب ہم اس کے ثواب کو اور اس کے اجر عظیم کو دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ ایسی مجلسیں ہمیں بار بار ملتی۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 80 کے اندر یہود کی بنی اسرائیل کی ایک غلط بات اور غلط دعوے کی تردید کرتے ہیں۔ یہود کہا کرتے تھے، بنی اسرائیل کہا کرتے تھے کہ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب چھوئے گا ہی نہیں، اور اگر اللہ کا عذاب ہمیں پکڑ بھی لے گا تو چند دن تک، ایام معدودہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے مفسر قرآن ہیں اور صحابہ میں سے ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچیرے بھائی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، عباس کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہود کا عقیدہ یہ تھا کہ دنیا 7,000 سال تک قائم رہے گی اور ہر 1,000 سال میں اللہ تعالیٰ ایک دن ہمیں عذاب دے گا، تو ہمیں پورا عذاب 7 دن ہی ملے گا بس۔ 7 دن کے بعد میں ہم عذاب سے بچ کر کے، عذاب سے نکل کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں گے۔ جمہور مفسرین اور جمہور امت کا، اہل سنت والجماعت، جمہور مفسرین، جمہور امت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیشہ جنت میں جانے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایمان اور اعمال صالحہ۔ جس کے پاس ایمان والی نعمت ہے، ایمان ہے، ایمان کے ساتھ اس نے نیکی والی زندگی گزاری ہے، اعمال صالحہ کیے ہیں، تو یہ آدمی ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا۔ اور ہمیشہ کے لیے جہنم کے لیے کفر ہے۔ جس انسان نے ایمان قبول نہیں کیا، ایمان سے محروم رہا، کفر کے اوپر زندگی گزاری، تو کفر ایسی خطرناک
بیماری ہے، ایسا خطرناک جرم ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے، اس گناہ کی وجہ سے انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا، سزا بھی ملے گی اور بعد میں جنت میں بھی جائے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تیسرا طبقہ، جنہوں نے ایمان تو قبول کیا لیکن اعمال کے اندر کمزور پڑ گئے۔ ایمان لانے کے بعد نمازیں چھوٹ گئی، زکوٰۃ پوری ادا نہیں دے پائے، روزے نہیں رکھ پائے، اللہ کے کئی حقوق انہوں نے چھوڑ دیے، بندوں کے کئی حقوق مار دیے، کسی کی زمین دبا لی، کسی کا کھیت دبا کے کھا گئے، کسی کا فراڈ کر کے پیسے کھا گئے، کئی انہوں نے جرم اور گناہ کے کام کیے۔ تو ان کے پاس ایمان تو تھا، کلمہ پڑھتے تھے، یہ ایمان والے تھے، لیکن ایمان والے ہونے کے ساتھ میں انہوں نے اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو مارا ہے، حقوق کو ضائع کیا ہے۔ ان حقوق کو ضائع کرنے کی وجہ سے یہ پہلے جہنم میں جائیں گے، جہنم کی سزا بھگتیں گے، سزا بھگتنے کے بعد میں پھر یہ لوگ جنت میں آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرے، 5 وقت کی نمازیں اخلاص کے ساتھ پابندی کے ساتھ پڑھے، تو میں اللہ گارنٹی لیتا ہوں کہ اس کو اپنی جنت میں داخل کروں گا۔ اور جو 5 وقتہ نمازیں پابندی سے نہ پڑھے، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، ظہر پڑھ لی تو عصر چھوٹ گئی، عصر پڑھ لی تو مغرب چھوٹ گئی، کوئی پابندی نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں میری کوئی گارنٹی نہیں ہے، میں چاہوں گا تو اپنی رحمت سے معاف کر دوں گا، جنت میں بھیج دوں گا، اور چاہوں گا تو اسے پکڑ کر سزا دوں گا اور جہنم میں ڈال دوں گا۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا موقف، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے بارے میں 3 گروہ بنائے ہیں۔ ایک گروہ تو وہ ہے جو ایمان لائے اور ایمان کے بعد نیکی کی زندگی گزاری، یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں۔ دوسرا گروہ جو کفر کے اوپر رہا، جنہوں نے ایمان قبول کیا ہی نہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں۔ تیسرا گروہ ایمان تو قبول کیا لیکن اعمال صالحہ کے اندر کمزور پڑ گئے، اعمال صالحہ کی زندگی نہیں گزاری، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ معاف کر دے ان کو اپنی رحمت سے، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ پہلے اللہ ان کی پکڑ کرے گا، ان کو جہنم میں ڈالے گا، یہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر کے پھر جنت میں آئیں گے۔ یہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ اب یہ جو یہود تھے، یہ بنی اسرائیل تھے، یہ ایسے ہی دعوے کرتے تھے بغیر دلیل کے، بغیر سند کے، کہ ہم لوگ نبیوں کی اولاد ہیں، ہماری قوم کے اندر اتنے سارے انبیاء آئے ہیں، یہ انبیاء قربانیاں دے کر چلے گئے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا بلکہ جنت میں ڈال دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو، ان کے اس خیال کو باطل قرار دیا کہ تمہارا یہ خیال کچھ بھی کام نہیں آئے گا، تمہارے یہ زبانی دعوے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، بلکہ جو اللہ کا رول ہے، جو اللہ کا قانون ہے، جنت میں جانے کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ، اس کو اگر اپناؤ گے تو جنت میں جا پاؤ گے، صرف یہودیت کی وجہ سے جنت میں نہیں جا پاؤ گے۔ جبکہ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد میں پہلے جتنے بھی پرانے ادیان تھے، یہودیت، نصرانیت، مجوسیت اور بھی جو تھے، یہ سب کی سب شریعتیں، ادیان منسوخ ہو گئی۔ اب تو آخری نبی کی شریعت کو مانیں گے تو ہی جنت میں جا پائیں گے، ورنہ اس کے بغیر کوئی جنت میں جانے کا راستہ اور چارہ نہیں ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا، اور کہتے ہیں یہ بنی اسرائیل، یہود، لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ، الا ایام معدودہ، مگر چند روز،
اب یہ چند روز کتنے ہیں؟ عبداللہ بن عباس تو فرماتے ہیں کہ 7 دن، دوسرے کچھ مفسرین حضرت قتادہ، عطا اور بھی بہت سارے مفسرین کی جماعت ہے، یہ کہتے ہیں 40 دن۔ جو 40 دن انہوں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تو دنیا کے اندر بھی ان کو اللہ نے 40 سال کے لیے بھٹکا دیا تھا، وادی تیہ کے اندر یہ 40 سال بھٹکتے رہے، اور آخرت کے اندر ان یہود کے عقیدے کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم کو صرف 40 دن تک اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ قل، اے نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی عہد لیا ہے، عہد لے کر آئے ہو؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے اور اپنے عہد کی مخالفت نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں۔ تم جو زبانی طور پر دعویٰ کر رہے ہو کہ ہمیں جہنم کا عذاب صرف چند دن پکڑے گا، یا تو 7 دن یا 40 دن، اب یہ بات جو تم کہہ رہے ہو کہاں سے کہہ رہے ہو؟ کیا اللہ سے تم کوئی عہد اور وعدہ لے کر آئے ہو؟ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ میں صرف تم کو 40 دن ہی جہنم میں ڈالوں گا، صرف 40 دن ہی جہنم کا عذاب دوں گا، یا صرف 7 دن ہی جہنم کا عذاب دوں گا؟ ایسا کوئی اگر اللہ سے وعدہ لائے ہو تو وعدہ ہم کو بھی بتلاؤ، یا تم ایسے ہی اپنی ہی مرضی سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہو جن باتوں کے بارے میں نہ تو تمہیں کوئی علم ہے، نہ ان باتوں کے بارے میں تمہارے پاس کوئی سند اور دلیل ہے، اس لیے یہ تمہارے خیالی چیزیں ہیں اور خیالات کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا جو رول ہے، جو قانون ہے، جنت میں جانے کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ، یہ چیز اگر تمہارے پاس ہے تو جنت میں جاؤ گے، نہیں ہے تو جہنم میں دھکیل دیے جاؤ گے۔ اب کتنا زمانہ جہنم میں رہو گے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہم سب اتنے سارے لوگ دنیا میں بس رہے ہیں، کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتا ہے کہ فلاں آدمی جنتی ہے، فلاں آدمی جہنمی ہے۔ کتنا ہی نیک انسان ہو، ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ نیک آدمی ہے، بھلا انسان ہے، امید ہے کہ اللہ اس کو جنت دے دے، لیکن یقینی طور پر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے کہ یہ جنتی ہی ہے، یا کوئی کتنا ہی برا کیوں نہ ہو ایمان والا، اس کے بارے میں آپ فیصلہ نہیں کر سکتے یہ 100% جہنمی ہے۔ نہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس سے کوئی ایسا کام لے لے جو کام اللہ کو پسند آ جائے اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دے۔ روایات میں آتا ہے 2 عورتوں کے بارے میں، ایک عورت نے بلی پالی، اس نے بلی کو گلے میں رسی ڈال کر کے کھوٹی سے باندھ دیا اور اس کو پانی، دودھ، روٹی وغیرہ کچھ بھی نہیں دیا، اور بلی بھوک سے، پیاس سے مر گئی۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا کہ میری ایک مخلوق آزاد تھی، وہ خود ہی ادھر ادھر گھوم کر کے اپنی روزی کا انتظام کر لیتی، تو نے اس کو باندھ کر کے بھوکا پیاسا مارا ہے، اس کی سزا میں تجھے جہنم میں جانا پڑے گا۔ ایک عورت، لکھا روایات میں، طائفہ عورت تھی، یہ طائفہ عورت جا رہی تھی، بیچ راستے میں کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکلی ہوئی سسک رہا ہے، تڑپ رہا ہے، مرنے کے قریب ہے، اس کو رحم آ گیا، اس نے اس کتے کو پانی پلایا۔ اللہ نے فرمایا تو نے میری مخلوق پر رحم کیا، میں ارحم الراحمین تجھ پر رحم کروں گا۔ اللہ نے رحمت کی اور اس کو اس عمل کی وجہ سے معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کی کون سی ادا کو پسند کر لے، اس کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں بھیج دے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے کسی کے بارے میں دنیا کے اندر رہتے ہوئے یقینی طور پر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے ہو کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ جنت اور جہنم کا فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی فیصلہ کرے گا کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ جنت میں جو جائیں گے وہ تو ہمیشہ ہمیں جنت میں رہیں گے، لیکن جو جہنم میں جائیں گے ان میں 2 قسم کے لوگ ہوں گے۔ کچھ تو وہ ہوں گے جو کافر ہوں گے،
وہ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لیکن ایمان والے جنہوں نے دنیا کے اندر گناہ کے کام کیے ہیں یہ بھی پہلے جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جانے کے بعد اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے، پھر جہنم سے نکل کر کے واپس جنت میں آئیں گے۔ لیکن کتنا زمانہ جہنم میں رہیں گے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس لیے یہود کا یہ عقیدہ، یہ خیال غلط ہے کہ ہم چند دن رہیں گے جہنم کے اندر۔ تمہیں کیا پتہ کتنے دن رہو گے؟ وہ تو اللہ کو معلوم ہے تمہیں کتنے دن جہنم میں رکھنا ہے، ہمیشہ رکھنا ہے، لمبا زمانہ رکھنا ہے یا شورٹ زمانہ رکھنا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ کے معاملات میں دخل اندازی کرنا، اپنی عقل کو چلانا، یہ بالکل غلط اور سراسر غلط بات ہے۔ وقالو، اور کہنے لگے یہ یہود، لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی جہنم کی آگ ہم کو، الا ایاما معدودہ، مگر چند دن۔ قل، اے نبی جی آپ ان سے کہیے، کیا تم لوگ اللہ سے عہد لے کر آئے ہو کہ اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اب ان یہود سے کہا جا رہا ہے بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس شخص نے گناہ کمایا، گناہ کا کام کیا، برائی کا کام کیا، واحاطت به خطیئته، اور اس کے گناہوں نے، اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا۔ جب آخری نبی، آخری رسول آ گئے، اب تم اس کا انکار کر رہے ہو، تم اس کو مان نہیں رہے ہو، تو یہ برائی کا کام کر رہے ہو، یہ گناہ کا کام کر رہے ہو۔ یہ برائی، یہ گناہ تمہیں گھیر لے گی، اور یہی برائی تم کو جہنم میں لے جائے گی، اور پھر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پڑے رہو گے، کیونکہ تم نے آخری نبی پر ایمان لانا تھا، اس پر ایمان لائے نہیں۔ جب ایمان نہیں لائے تو تمہاری موت کفر پر ہوئی ہے، اور اس کفر کی وجہ سے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلنا پڑے گا۔ بلا من کسبا، کیوں نہیں، جس شخص نے گناہ اور برائی کا کام کیا، اور اس کی برائی اور اس کے گناہ نے اس کو گھیر لیا، یہ لوگ جہنم والے ہیں، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا جنت و جہنم کا۔ جو ایمان اور اعمال صالحہ یہ دو چیزیں اپنائے گا، ان دو چیزوں کو کرے گا، وہ جائے گا جنت کے اندر، وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا۔ باقی جس نے گناہ کیے، جس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا، یہ تو بھائی جہنم میں چلا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اگلی آیات کے اندر بھی بنی اسرائیل ہی کا ذکر ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو صحیح سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، نیکی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم کمزور بندے ہیں، طاقت، قوت، عزت سب چیزوں کے خزانے آپ کے پاس ہیں۔ یا اللہ اپنے رحمت کے خزانوں سے ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ یا اللہ اپنے خزانوں سے ہماری غربت کو، فقر و فاقہ کو دور فرما۔ یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ہمارے رزق میں کشادگی پیدا فرما۔ یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں کو ہمارے اوپر کھول دے۔ یا اللہ اپنی غیبی نظام کو ہمارے ساتھ جوڑ دے۔ یا اللہ ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچا لے، گندگی سے بچا لے۔ جو گناہوں میں پڑ گیا، اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا تو جہنم میں چلا جائے گا۔ یا اللہ ہمیں ہر گناہ سے بچا،
بد نظری سے ہماری حفاظت فرما، بد زنی سے ہماری حفاظت فرما، بد عقیدگی سے ہماری حفاظت فرما، بد فعلی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کے بارے میں دل کو صاف رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دل کو پاک رکھنے کی توفیق عطا فرما، تمام مسلمانوں کے بارے میں ہمارے دل کو پاک اور صاف فرما، حسد بغض کینہ کپٹ سے ہمارے دل کو پاک اور صاف فرما۔ یا اللہ ہمارے قلوب کو صاف فرما، مجلہ اور مصفہ فرما، قرآن کا نور نصیب فرما، تفسیر کا نور نصیب فرما، قرآن کی ہدایت نصیب فرما، قرآن علوم و معارف کے ہمیں سمجھ نصیب فرما، قرآن علوم میں گہرائی اور گہرائی نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن کی صحیح سمجھ نصیب فرما، قرآن سمجھانے کے انداز نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن سمجھانے کے انداز نصیب فرما، قرآن سمجھانے کا طریقہ نصیب فرما، امت تک قرآن پہنچانے کے ذرائع وسائل پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں امت تک قرآن پہنچانے کے ذرائع و وسائل پیدا فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے امید رکھتے ہیں سب کی جائز تمنا و مرادوں کو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔